بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ میں کچھ دن ایسے ہیں جو ہمیشہ کے لیے امت مسلمہ کے دلوں میں غم اور عقیدت کے ساتھ محفوظ ہو گئے۔ انہی دنوں میں سے ایک دن 19 رمضان المبارک کا دن ہے۔ یہی وہ دن ہے جب اسلام کے عظیم مجاہد، علم و حکمت کے سمندر اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد میں نماز فجر کے وقت شہید کیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی شجاعت، علم اور تقویٰ کی روشن مثال تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت تھے جو بچپن ہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ جب اسلام کا آغاز ہوا تو سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر مشکل وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ ہجرت کی رات کا وہ عظیم واقعہ کون بھول سکتا ہے جب کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سونے کے لیے فرمایا تاکہ دشمنوں کو معلوم نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے نکل چکے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی خوف کے اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیا۔ یہ ان کے وفاداری اور ایمان کی عظیم مثال تھی۔ اسلام کے تقریباً ہر بڑے معرکے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے مثال بہادری دکھائی۔ بدر، احد، خندق اور خیبر جیسے معرکوں میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار اسلام کے دشمنوں پر بجلی بن کر گری۔ خاص طور پر خیبر کے قلعے کی فتح میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ لیکن وقت گزرتا گیا اور اسلام کی سرزمین پر مختلف فتنے بھی پیدا ہوئے۔ انہی فتنوں میں سے ایک فتنہ خوارج کا تھا۔ یہ لوگ بظاہر عبادت گزار تھے لیکن ان کے عقائد گمراہ کن تھے اور وہ مسلمانوں کے خلاف بغاوت پر اتر آئے۔ انہی میں سے ایک بدبخت شخص تھا جس کا نام عبد الرحمن ابن ملجم تھا۔ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس نے اپنی تلوار کو زہر میں بجھایا اور موقع کی تلاش میں رہنے لگا۔ 19 رمضان المبارک کی صبح تھی۔ کوفہ کی فضا میں خاموشی تھی۔ لوگ سحری کے بعد عبادت میں مشغول تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکلے تاکہ مسجد جا کر نماز فجر ادا کریں۔ راستے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر اللہ کا ذکر جاری تھا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کوفہ پہنچے تو لوگوں کو نماز کے لیے جگانا شروع کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز مسجد میں گونجی، نماز کے لیے اٹھو، نماز کے لیے اٹھو۔ لوگ آہستہ آہستہ مسجد میں جمع ہونے لگے۔ نماز کی صفیں بن گئیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت شروع کی۔ جب نماز کے دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں گئے تو وہ بدبخت قاتل ستون کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ جیسے ہی موقع ملا اس نے زہر میں بجھی ہوئی تلوار سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک پر وار کر دیا۔ وار اتنا شدید تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک زخمی ہو گیا اور خون بہنے لگا۔ مسجد میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ لوگ چیخ اٹھے اور قاتل کو پکڑ لیا گیا۔ لیکن اس تکلیف کے عالم میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے جو الفاظ نکلے وہ ایمان کو تازہ کر دینے والے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ الفاظ سن کر مسجد میں موجود لوگ زاروں قطار رونے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی حالت میں گھر لے جایا گیا۔ پورے شہر کوفہ میں یہ خبر پھیل گئی اور ہر طرف غم کی فضا چھا گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 دن تک شدید زخمی حالت میں رہے۔ اس دوران بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر اور اللہ کی رضا پر راضی رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹوں امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو نصیحتیں کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اللہ سے ڈرتے رہنا، نماز کو قائم رکھنا اور مظلوموں کی مدد کرنا۔ 21 رمضان المبارک کو یہ عظیم ہستی اپنے رب کے حضور حاضر ہو گئے۔ اس طرح اسلام کا ایک روشن ستارہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نے پوری امت مسلمہ کو غمگین کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایک خلیفہ نہیں تھے بلکہ علم، تقویٰ اور بہادری کی ایک عظیم مثال تھے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ حق کے راستے پر چلنے والے کو مشکلات ضرور آتی ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو صبر اور ایمان کے ساتھ ثابت قدم رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے، آمین۔